تعویذ گنڈے یہ منع ہے، خصوصاً جو شرکیہ ہوتے ہیں۔ شرکیہ تعویذ اور طلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے، علاج کی غرض سے پہنی گئی چیزیں، منکے، کوڑیاں، سیپیاں، دھات کے کڑے، اور اس نیت سے یہ سب پہننا کہ اس سے علاج ہوگا، یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ کا مطلب ہے شرکیہ تعویذ گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں۔ لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن، یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ حب کے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو عورتیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ہاں محبوب ہونے کے لیے، یعنی ایسا تعویذ لکھواتی ہیں کہ جس سے شوہر کی نظر میں بہت محبوب ہو جائے۔ عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اگر چھلے کو پہنتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کی سپرد کر دیا جائے گا۔ تعویذ لٹکانا، کئی لوگ تعویذ گلے میں لٹکاتے ہیں، یہ بازو پہ باندھتے ہیں، یہ کہیں اور لٹکا دیتے ہیں۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے کہ میں عبداللہ بن عکیم ابو معبد جہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی۔ میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویذ کیوں نہیں گلے میں لٹکا لیتے؟ انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، لٹکانا پسندیدہ نہیں۔ مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام ضامن باندھنا شرک ہے۔ بعض اقوام میں مسافروں کو سفر کی ابتدا میں یہ بازو پر باندھتے ہیں، کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں امام ضامن باندھ لو، جبکہ مسلمانوں کو ایسے مواقع کے لیے مسنون دعائیں سکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ پہننے والے شخص سے بیزاری۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں کی بیعت کر لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 9 سے بیعت کی ہے اور اس شخص کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے۔ یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ صحابہ کی بیزاری۔ قیس بن سکن کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے سرخ دانوں خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے سختی سے اسے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے۔ ابن مسعود کی بیوی زینب فرماتی ہے ہمارے یہاں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، وہ سرخ دانوں کی بیماری کا دم کرتی تھی اور ہمارے پاس لمبے پایوں والی ایک چارپائی تھی۔ عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے پہلے کھانستے آواز دیتے پھر اندر آتے۔ ایک دن وہ تشریف لائے، جب اس بڑھیا نے ان کی آواز سنی تو چھپ گئی، وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو انہیں ایک دھاگا سا محسوس ہوا جو میں نے گلے میں ڈالے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے سرخ دانوں کی بیماری کا دم کر کے دیا۔ انہوں نے اسے کھینچ لیا، توڑ کے پھینک دیا۔ فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دم جھاڑ، تعویذ اور حب کا عمل سب شرک ہے، تو لٹکانے والے تعویذ درست نہیں۔ تعویذ گنڈے یہ منع ہے، خصوصاً جو شرکیہ ہوتے ہیں۔ شرکیہ تعویذ اور طلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے، علاج کی غرض سے پہنی گئی چیزیں، منکے، کوڑیاں، سیپیاں، دھات کے کڑے، اور اس نیت سے یہ سب پہننا کہ اس سے علاج ہوگا، یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ کا مطلب ہے شرکیہ تعویذ گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں۔ لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ حب کے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو عورتیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ہاں محبوب ہونے کے لیے، یعنی ایسا تعویذ لکھواتی ہیں کہ جس سے شوہر کی نظر میں بہت محبوب ہو جائے۔ عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اگر چھلے کو پہنتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کی سپرد کر دیا جائے گا۔ تعویذ لٹکانا، کئی لوگ تعویذ گلے میں لٹکاتے ہیں، یہ بازو پہ باندھتے ہیں، یہ کہیں اور لٹکا دیتے ہیں۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے کہ میں عبداللہ بن عکیم ابو معبد جہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی۔ میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویذ کیوں نہیں گلے میں لٹکا لیتے؟ انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، لٹکانا پسندیدہ نہیں۔ مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام ضامن باندھنا شرک ہے۔
بعض اقوام میں مسافروں کو سفر کی ابتدا میں یہ بازو پر باندھتے ہیں. کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں امام دامن باندھ لو، جبکہ مسلمانوں کو ایسے مواقع کے لیے مسنون دعائیں سکھائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ پہننے والے شخص سے بیزاری. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں کی بیعت کر لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے 9 سے بیعت کی ہے اور اس شخص کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. صحابہ کی بیزاری. قیس بن سکن کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے سرخ دانوں خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے سختی سے اسے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا چھپا جھاڑ پھونک تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے. ابن مسعود کی بیوی زینب فرماتی ہے ہمارے یہاں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، وہ سرخ دانوں کی بیماری کا دم کرتی تھی اور ہمارے پاس لمبے پایوں والی ایک چارپائی تھی. عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے پہلے کھانستے آواز دیتے پھر اندر آتے. ایک دن وہ تشریف لائے، جب اس بڑھیا نے ان کی آواز سنی تو چھپ گئی. وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو انہیں ایک دھاگا سا محسوس ہوا جو میں نے گلے میں ڈالے ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے سرخ دانوں کی بیماری کا دم کر کے دیا. انہوں نے اسے کھینچ لیا، توڑ کے پھینک دیا. فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دم جھاڑ تعویذ اور حب کا عمل سب شرک ہے. تو لٹکانے والے تعویذ درست نہیں.